نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تبارک وتعالی من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ کے مشائخ کی صدارت اور سرپرستی میں اپنی آب و تاب کے ساتھ انتہائی پروقار انداز میں انعقاد پذیر ہے۔ اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ آج کی تقریب کے صدر محترم اور سرپرست اعلیٰ آفتاب طریقت ماہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ اسلمیہ نقشبندیہ مجددیہ شادپور شریف، اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر رضا احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی
دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ شیراز احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی، اور بطور مہمان خصوصی ہی تشریف فرما ہیں پروردہ آغوش ولایت صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد ارشد صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ آج کی اس پروقار تقریب کے نگران اعلیٰ اور سرپرست اعلیٰ اور میزبان مکرم پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت پیر محمد ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مجاز و خلیفہ خصوصی آستانہ عالیہ شادپور شریف، اور بطور مہمان خصوصی ہی تشریف فرما ہیں آفتاب طریقت ماہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شادپور شریف۔ ان ہستیوں کے چہرہ زیبا کو دیکھ کر اہل حق کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ صاحب ابریز، ان کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کے چہروں کو دیکھنے سے ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہستیاں اپنے پیر و مرشد کی نشانیاں ہیں اور ان کی تصویریں، اور ان کا اتفاق اور ان کا اتحاد اور کئی قالب ہونے کے باوجود یکجان اور باہم شیر و شکر، یہ آپ کے سلسلے کی عظمت کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شمع کو جو حضور سراج السالکین برہان الواصلین امام الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز والی شادپور شریف نے جو روشن فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حوادثات زمانہ سے محفوظ رکھے، اور تا قیام قیامت ان کا یہ سلسلہ ہر آنے والے دن میں اوج اور بلندیوں پر جاتا رہے، اور بعد از قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے جھنڈوں کو اونچا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے
بڑے سمجھدار، دانا اور زیرک عالم دین حضرت بلوچ صاحب نے مختلف مواقع پر بڑی اہم ترین گفتگو فرمائی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات کو اس لیے تلاوت کیا ہے کہ میں اپنا مفہوم اور اپنا ما فی الضمیر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں۔ سب سے پہلے میں ان کا سادہ سا مفہوم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو قریب قریب پہلے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ یہ کلمہ حسر اس میں اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے۔ ایک معنی عام طور پہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ جو شخص اسلام کے ضابطۂ حیات کو چھوڑ کر کسی اور ضابطے کی تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی صورت اس کے قبول ہونے کی نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں رہنے والا قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کی عکاسی مختلف عنوانات کے ساتھ علماء نے اپنے اپنے مقام پہ فرمائی۔ تیسرے مقام سے میں نے جو حصہ پڑھا اس میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ یہ فرمان جس کا آغاز ہو رہا ہے آمنو، اے ایمان والو، یہ کافروں سے فاسقوں سے نہیں، ایمان والوں سے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافہ، الکافۃ المانعۃ، اس کا معنی ہے لغت عرب میں الکافہ المانعہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز کو اپنے دائرے سے باہر جانے سے جو چیز روکتی ہے اس کو کہتے کافہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، گھر کی دہلیز سے لے کر پارلیمنٹ کے اعلی عہدے تک، پیدائش سے لے کر قبر کی دیوار تک ہی نہیں بلکہ قبر کی تدفین کے ہونے تک اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ کافہ کو سمجھانے کے لیے ایک وہ مشہور جملہ بھی ہے جس میں سرکار کا اپنا فرمان ہے، ارسلت الی الخلق کافہ۔ آپ بھی ذرا میرے ساتھ توجہ رکھیں گے تاکہ مجھے بھی محسوس ہو کہ جو میں کہتا ہوں آپ کے دل میں اترتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، چونکہ آپ کا جو سلسلہ ہے اسلمیہ، اس کو
جو امتیاز حاصل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کے دور میں جو دوسری محافل سجتی ہیں اس کے مقابلے میں، کہ اس کے عنوانات میں 4 عنوانات ہر صورت میں زیر بحث رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے ذکر الہی، سبحان اللہ پھر ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ پھر صدیق اولیاء. سبحان اللہ. ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. سبحان اللہ. حضرات یہ امتیاز آپ کو حاصل ہے اور اس اعتبار سے آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. سبحان نبی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان پر مجھے بطور خاص، یہ لفظ میں ذرا اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں کیونکہ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے نبیوں پر بطور خاص مجھے جن باتوں سے فضیلت دی گئی ہے ان کی تعداد 6. سبحان اللہ فضلت علی الانبیاء بست. سبحان یہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 6 باتوں کی بنیاد پر مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان سب پر مجھ کو فضیلت دی گئی ہے بطور خاص 6 باتوں سے. سبحان اللہ. ان میں سے پہلی بات یہ اوتیتو جوامع الکلم، سبحان اللہ کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہوں، سبحان اللہ چند الفاظ میری زبان سے الفاظ کا روپ دار کر باہر نکلتے ہیں، سبحان وہ اللہ زمانے کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اس میں باری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ زندگی بھر بولیں وہ اور ہے، میں 2 جملے بول دوں وہ زیادہ باری ہوتے ہیں زمانے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دوسری بات- ذات مشرف. دوسری بات جو سرکار نے فرمائی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. یہ بطور خاص ہے. جب میں کسی قوم پر، دشمنان دین پر، دشمنان اسلام پر، دشمنان خدا پر جب میں حملہ آور ہوتا ہوں، میرے جانے سے پہلے ان پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ ان سبحان کے اللہ. بازو میں بڑا کس بل بھی ہو، بڑے طاقتور ہو، بڑے سور میں ہو، میرے روب سے ان پر بزدلی چھا جاتی. سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری بات یہ فرمائی، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال غنیمت آپ کو معلوم ہے کہ وہ مال ہوتا ہے جو دشمنان اسلام سے جنگ میں فتح یاب ہونے کی صورت میں ہاتھ میں آتا ہے. پہلے کسی قوم پر حلال نہیں تھا، سرکار کی قوم پر حلال کیا گیا. چوتھی بات سرکار نے فرمائی، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد اور آلہ طہارت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5ویں بات سرکار نے فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ. سبحان اللہ. اس سے آپ کو کافہ کا معنی سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، سبحان اللہ. جو پہلوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، موجود لوگوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی، زمین والوں کے لیے بھی، سبحان اللہ مشرق والوں کے لیے بھی، مغرب والوں کے لیے بھی. سبحان اللہ. زمانہ آدم سے لے کر تا قیامت ہر کسی کے لیے رسول بن کے آیا. اللہ 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 اللہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافہ کا کیا مطلب ہے. سبحان اللہ. اس سے اگلا جو سرکار کا فرمانا چھٹا، وہ بھی چونکہ
میلاد سے بھی تقریب کا تعلق ہوتا ہے. ماشاءاللہ سبحان وَخُوتِمَ بِالنَّبِيُّونَ سرکار کا فرمان ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس پر خاتم النبیین کا اطلاق ہو. اللہ سبحان مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا جس کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو. میں ایسی ہستی ہوں کہ میرے جلوہ فرما ہو جانے کے بعد نبیوں کی آمد کا سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بات یا رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. سبحان اللہ جو میں تمام کو لمبا کرتا ہوں نا یہ بے فائدہ لمبا نہیں کرتا. سبحان اس کو اللہ لمبا ہونا چاہیے سبحان اللہ. تاکہ معلوم ہو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو الفاظ فرمائے اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کائنات کی ساری کلمیں ٹوٹ سکتی. سبحان اللہ وہ سبحان سارے لکھنے والے فنا ہو سکتے ہیں. اللہ. بے شک محمد عربی کے ذکر کو پھر بھی گھیرا نہیں جا سکتا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. اب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے. توجہ ہے نا بے شک. ذرا میری طرف بھی غور فرمائیں. سبحان اللہ. حضور پیر صاحب کے چہرہ زیبا کی زیارت یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے. سبحان اللہ. میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں لیکن کبھی مجھ فقیر پر بھی ایک نگاہ ڈالیں سبحان اللہ. کیونکہ مجھے بھی آپ سبحان کی اللہ. نگاہوں کی ضرورت ہے. سبحان اور اللہ. نگاہ میں بات نگاہ کی بھی آخر میں کروں گا کہ نگاہ کیا کام کرتی ہے. سبحان نگاہ اللہ. کی کس کس کو تلاش ہوتی. سبحان اللہ. یہ نگاہ صرف صوفی اصغر صاحب کا بیڑا پار نہیں کرتی. اللہ. صوفی ارشد صاحب کا بیڑا پار نہیں کرتی. اللہ. خود خواجہ صوفی محمد اسلم کا بھی بیڑا پار کرتی. بڑوں کے بیڑا. شرط یہ ہے کہ کسی نگاہ مرد کامل کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نگاہ ڈالنے والا ہو. یہ صرف ہم نہیں کہتے بڑے بڑے یہ کہتے. بے شک. سبحان بات اللہ. کرتے کرتے تھوڑا نظر کی بات آ گئی. مجھے لگتا ہے اس سے دلچسپی ہوگی پھر میں اپنے مضمون پہ لوٹوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شہاب الدین سہروردی ماشاء اللہ. عام طور پر جو بندہ پڑھتا نہیں کتابیں اس کو ان کا حال معلوم نہیں. جو پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ شہاب الدین سہروردی کس کا داور شخصیت کا نام. سبحان اللہ. یہ سادی شرادی کے پیر ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ سبحان حسنت اللہ جمیع سبحان خصالہ. اللہ. سادی شرادی پاکستان کی دھرتی میں جو ہستی آئی ہے نا ان کے مریدوں میں سبحان یہ اللہ. غوث سے زماں ہوئے. سبحان اللہ. حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی سبحان اللہ سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہاب الدین ماشاء ان کے اللہ. پیر ہیں. سبحان اللہ. اور خود سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا بہت مرتبہ ہے. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ بھی ان کو مناسبت ہے. وہ کیوں ہے کہ آپ خاندان فاروقی سے ہیں سبحان اللہ. اور حضرت مجدل فسانی بھی خاندان فاروقی سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چند پشتیں گزر جانے کے بعد حضور مجدل فسانی بعد میں آئے ہیں. یہ ان سے تقریباً کوئی 400 سال پہلے. سبحان اللہ. تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضور مجدل فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ ہی سے جا کے مل جاتا ہے اسی سلسلے سے. حضرت فرید الدین گنج شکر آپ کو معلوم ہے سلسلہ چشتیہ میں بہت اونچا مرتبہ رکھتے. سبحان اللہ. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک جملہ ان کی شان میں ہے میں بول دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان بعض اللہ. اوقات ہم نے دیکھا بھئی کسی اور سلسلے کا معاملہ ہو کسی اور بزرگ کی بات آ جائے تو بندے غصہ کر جاتے لیکن آپ کے ہاں اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہوگا بھی نہیں. اہل حق میں ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ. سبحان اللہ. ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی. ماشاءاللہ. یہ سبحان چشتیوں اللہ. کو معلوم ہے دوسروں کو تو شاید نہ پتا ہو ان کا وہ کیا چیز ہے. میں سچ کہتا ہوں کیونکہ فقیر بھی ان سارے سلسلوں میں پرویا ہوا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے پیر نے مجھے 4 سلاسل میں اجازت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد بڑے پیروں نے کہا کہ خلافت دیں گے لیکن فقیر نے کہا نہیں آپ دو تمہاری مرضی روک ٹوک کوئی نہیں
لیکن فقیر ایک ہی پیر کا خادم ہو گیا ہے اور سچا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی حاجت نہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ہی کے مرید ہو جاؤ بس، سبحان اللہ، پھر دوسرے کے آگے پیچھے بھاگنا یہ طریقت کے شعبوں میں سے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، 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 سبحان حدیثان گرامی قدر میں جو نظام الدین محبوب الہی اپنے پیر کی شان میں ایک جملہ کہتے سبحان اللہ، کہتے بودی اگر نبوت سبحان اللہ، بعد از نبی روا گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کا سفر جاری رہتا، اللہ، اللہ، کیونکہ جاری نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، بے شک، کہتے اگر جاری رہتا تو میرے پیر میں رب نے جو اوصاف رکھے ہیں سبحان ان کو اللہ، دیکھ کے سارا زمانہ کہتا فرید الدین وہی، اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نبیوں کے اوصاف کا مظہر ہے۔ اللہ، اللہ، حضرت فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ میں بیٹھ، سبحان اللہ، لیکن عمر بر حضرت شہاب الدین سہروردی کی زلفوں کے اسیر رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ان کی کتاب عارف المعارف یہ آپ لوگوں کے مطالعے میں ضرور ہوگی، کیونکہ صوفی لوگ ہیں اور صوفی اس کتاب کو پڑھے پھر اس کا تصوف اور اونچا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، زندگی بھر خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ کتاب پڑھتے رہتے تھے ہر وقت، اور ان کی محبت میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ان کے نام پہ رکھ دیا تھا شہاب سبحان الدین۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اور اللہ، شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھی بیٹھے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ماشاء آپ اللہ، اندازہ لگاؤ بے کوئی کمی رہی سبحان ہو اس اللہ۔ جوان میں، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو، پیر اور ہے ان کا، یہ شان ہے، اتنی بڑی ہستی موجود ہو پھر اپنے پیر کو چھوڑا نہیں اس جوان نے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بھی ایک طریقت کا شعبہ ہے، اور اس سے غوث اعظم ناراض نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے بندے بھی پیش کیے، ایسے بندے بھی پیش کیے گئے، ایسے بندے بھی پیش کیے گئے حضور کی بارگاہ میں جن کے پیر بھی موجود تھے، پیروں نے پیش کیا خود غوث اعظم کی بارگاہ میں سبحان اللہ، کہ قبول کرو، لے آئے نا، تو اب حکم تھا سبحان اللہ، تو اس کے بغیر کوئی چارہ تو نہیں تھا، جھکا بھی ضرور لیکن دل سے نہیں، توہن نہیں آیا، کرہن آیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ پیر سے محبت کرتا ہے، اللہ، اللہ، آپ مسکرا پڑے، فرمایا یہ جس جگہ سے پیتا ہے نا اسی جگہ سے سیراب ہونے دو، لے جاؤ۔ اللہ، 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 اس لیے ہمارے ہاں یہ جملہ بھی عام طور پہ بولا جاتا ہے بے شک، کہ پیر کامل صورت ذل الہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پیر کی شان ہے، بے شک، سبحان پیر اللہ، کامل صورت، ذل، بولیے ذرا میرے ساتھ آگے، آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہو بولنے کا، سبحان اللہ، پیر کامل صورت ذل الہ، سبحان اللہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، اللہ، 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 یہ پیر کا دیکھنا کچھ اور شے ہوتی ہے۔ ایک اور بھی میرے ذہن میں شعر آتا ہے، وہ بھی سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ، وہ بھی اسی مولانا روم کا ہے، بے شک، سبحان اسی اللہ، ہستی کا ہے جو خود ولیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، حضرت مولانا روم فرماتے گر تو ذات پیر و حق را یک ندید، سبحان اللہ، یہ سب مریدوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، گر تو ذات پیر و حق را یک ندید، نئے مریدو، سبحان اللہ، نئے مریدو، سبحان اللہ، نئے مرید، سبحان اگر تو نے اپنے پیر کو حق سے جدا جانا اللہ، پھر تو مرید کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ پیر کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ، اور پھر مجھے وہ شعر بھی یاد آتا ہے سبحان اللہ، جو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہا، صحبت مجلس پیر میرے دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 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 اللہ،
صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں. سبحان اللہ. اچھا میرے اگر مجھے بہت کھلا وقت میں رکھتا نا, سبحان اللہ. اس مقام پہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں رکوں. اللہ اللہ. میاں محمد بخش عارف کھڑی نے بہت سنبھل کے کہا, سبحان اللہ. نفل نمازوں سے بہتر کہا نا. اللہ جی. اللہ اللہ اللہ. لیکن کبھی وہ اپنی بات کرتے ہیں نا زمانے کی. سبحان کبھی مجد الفسانی کے دروازے پہ دستک دیتے, سبحان اللہ. جن کے پیر نے کہا تھا حج پہ جاتے ہو ذرا ٹھہر جاؤ, اللہ اللہ. حج نفل نہیں ہوتا فرض ہے, روک لیا اور وہاں پہنچا دیا جس نے زمانے میں مجدد بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں. سبحان اللہ. ایک ایک سخن شریف ہونا دا اللہ اللہ. کردائی محرم رازوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں جس کو یہ شکوہ ہو نا کہ نفل نمازوں سے بہتر نہیں, اللہ اللہ. کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے دیکھے پھر کہے گا. اللہ اللہ. ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردائی محرم رازوں. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بات تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. میلاد مصطفیٰ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, دربار عالیہ شادپور شریف, آستانہ عالیہ سلیال شریف. جیوے 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 سب زیادہ والا شان. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. علماء ادھر تو حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے تو کہا نا ایک ایک سخن شریف ہونا دا سبحان اللہ. کردہ محرم رازوں. سبحان اللہ. اب ذرا مولانا جلال الدین رومی سے بھی دروازے پہ دستک دے کے پوچھو, انہوں نے وہ قلم توڑا اور اس کے فرمان کو سب خاص و عام نے مانا. سبحان اللہ. وہ فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تھوڑی ہوئی ہے ذرا اونچی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء اللہ اللہ. بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف, سچے پیر کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا زیادہ مرتبہ ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. خواجہ خواجگاں کی صحبت کا ایک لمحہ جس نے پایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. نہیں توجہ نہیں ہوئی میری بات کی طرف. اللہ اللہ. حضرت سبحان اللہ. یا رسول اللہ. حق چاہیا. زندہ باد. زندہ باد. جیوے مرشد جیوے. مرشد جیوے. زندہ باد. اے اللہ. اے اللہ. اے اللہ. اے اللہ. اے اللہ. یہ بڑی بڑی ہستیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں جن کے نام کے ساتھ خلیفہ لگتا ہے, سبحان اللہ. جس کے نام کے ساتھ خلیفہ مجاز لگتا ہے, سبحان اللہ. جن میں کوئی خلیفہ اکبر ہے, سبحان جن میں اللہ. کوئی خلیفہ اعظم ہے, سبحان جن اللہ. میں کوئی خلیفہ ہر دل عزیز ہے, سبحان اللہ. انہوں نے حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اسلم کی صحبت پائی ہے. سبحان اللہ. اس ایک لمحے کی صحبت نے ان کو عام بندوں سے اٹھا کر پیر طریقت بنا دیا, رہبر شریعت بنا دیا ہے. جس نے حضرت خواجہ صوفی نواب دین کی صحبت پائی ہے. سبحان اللہ. میں کہاں تک کہوں آپ سے, سبحان اللہ. جس نے حضرت والی چورا و چورا شریف کی زیارت کی ہے اس کا لمحہ پایا ہے, اس کا حال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا ہے جہان آباد کر گیا. بے شک. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے چل کے دیکھ لو جو مجد الفسانی کی صحبت میں بیٹھا ہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سمجھا سکتا ہے فقیر. اب جب مجھے ایک بات یاد آتی, میں پڑھتا تھا, سبحان اللہ. جس استاد سے میں نے پڑھا ہے وہ بہت اپنے زمانے کے بڑے محدث سبحان اللہ. اور بیک وقت پیر, مولوی, صوفی, ہر شعبہ ان میں اللہ اللہ. بڑے, شیخ القرآن, شیخ الحدیث, تفسیر, سب شعبہ ان میں.
سید حافظ عالم قاری. انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا اور انہوں نے یہ شعر پڑھا, سبحان اللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء. وہ جو عالم دین آئے تھے ان کی عادت تھی بار بار پڑھتے, تو 3-4 مرتبہ دہرایا تو فرماتے بس ادھر ہی رہو گے یا آگے بھی؟ اس نے کہا حضور آگے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوں بھی کہو نا, یک زمانہ صحبت با اولیاء کہتے ہو, یک زمانہ صحبت با انبیاء. نہیں سمجھا سکے. جو ولی کی صحبت پائے وہ تو یہ مرتبہ رکھتا ہے, جو سچے نبی کی صحبت پائے وہ کیا مرتبہ رکھتا ہے بتاؤ. یک زمانہ صحبت با انبیاء. چند مرتبہ پڑھا نا تو فرمایا بس ادھر ہی آگے بھی. وہ کہتے آگے بھی کچھ ہے. فرمایا یوں کہو نا, یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ. نہیں سمجھا سکتا ہے فقیر آپ کو. عزیزان گرامی قدر اس مصطفیٰ کی صحبتیں 1,24,000 صحابہ نے پائی ہیں. ہر کسی کا مرتبہ نرالا ہوا ہے, لیکن جس نے غار ثور میں صحبت پائی ہے اس کا مرتبہ سب سے نرالا. عزیزان گرامی قدر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جملہ مکمل ہونے دیجئے. اب صحبتیں سب نے پائی, لیکن جو ابو بکر نے پائی, کیسے چھیڑوں میں اس بات. یہ تو مجدل فسانی کھول سکتے ہیں, فقیر کا بس نہیں. جن کے پیر کی ایک نظر سے خان سامہ باقی بلا کی تصویر میں آیا تھا. باقی بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی مجلس خان سامے کو باقی بلا بنائے. محمد عربی کی رات بھر کی نگاہ ابو بکر کو کیا بنائی ہوگی بتاؤ. سبحان اللہ. اچھا ابھی میری تقریر ویسے تو شروع ہو رہی تھی, حضرت نے فرمایا بس ابھی پورا ہو گیا 35 منٹ, 2-4 منٹ ابھی سما خراشی کروں گا کیونکہ بات پوری کر لوں. عزیزان گرامی قدر وہ پڑھتے رہے, یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ. آپ بھی ذرا غور کرو نا, کہاں ولی, کہاں نبی, کہاں مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو اب امیر معاویہ نے کس کی صحبت پائی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتا دو نا ہم کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیرے پیر کی صحبت میں کوئی بیٹھے 100 سال کی عبادت بے ریا سے اونچا مرتبہ پائے, تو خود کہے میرے پیر میں یہ خوبی, یہ خوبی, یہ خوبی. میں کہتا ہوں امیر معاویہ کائنات کے سب سے بڑے پیر کی صحبت میں بیٹھا ہے, بتا کیا لے گیا ہے. حضرات جو میں بات کہہ, انہوں نے 2-4 مرتبہ یہ پڑھا نا, تو میرے استاد محترم نے کہا حضرت آگے بھی چلو نا, ابھی رہتی ہے کچھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا وہ کیا رہتا ہے؟ فرمایا رہتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھ رہے تھے کیا پڑھیں گے, آگے سے فرمایا یک زمانہ صحبت با کبریا. جو معراج کی رات ادھر بیٹھایا ہے اس کا اندازہ بھی لگا پھر کیا ہے. یہ زمانے کا سفر کتنا اونچا ہو گیا. عزیزان گرامی قدر میں بات کرتے کرتے آگے نکل گیا. عرض کر رہا تھا حضرت شہاب الدین سہروردی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے, جو خود پیروں کا پیر ہے, بڑے بڑے پیر جس کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کس نے لکھا ہے؟ عام رائٹر نے نہیں, خود اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے. کہتے کہاں تھے مسجد منا میں, آپ لوگ جاتے رہتے ہر سال حج کرنے, سال میں کئی مرتبہ عمرے کی دولت سے مالا مال ہوتے. اب ہو منا کی مسجد, ہو ایام حج, منا کی مسجد میں دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت شہاب الدین سہروردی کو پوری مسجد میں چکر لگاتے, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی محراب میں پھر رہے ہیں
کسی نے دامن تھاما، عرض کیا حضور کون سی شے ہے جو نہیں بیٹھنے دیتی؟ نہ ٹیک کے بیٹھتے ہو، جب سے ہو چل ہی رہے ہو مسجد میں۔ آگے سے شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو شہاب الدین سہروردی کا پیر ہے، جو بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کا پیر ہے، جو حضرت فرید الدین گنج شکر جن کی زلفوں کا اسیر عمر بڑھ رہا ہے، وہ شہاب الدین کہتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں بیٹھنے دیتی جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں بھی کسی ایسی نظر کی تلاش میں ہوں۔ اب ذرا غور کرو بھائی، شہاب الدین سہروردی کو بھی کسی کی نظر کی ضرورت ہے؟ کہتے میں بھی تلاش میں ہوں کسی کی نظر پڑے۔ اب اس سے آگے اعلی حضرت کا اگلا حصہ بھی سنو۔ یہ تو شہاب الدین سہروردی ہیں نا، ولیوں کے امام۔ کہتے حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ کی عقل دنگ رہ جائے، تھامو عقل کو۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ ٹک کر نہیں بیٹھتے ہو، مکان نہیں بناتے ہو، رہائش نہیں بناتے ہو، مسلسل سفر میں ہو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، زمین پہ پھرتے ہی رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب پہلے سمجھو، حضرت عیسیٰ جو ماں کی گود میں کلام کرے، جو بغیر باپ کے پیدا ہو، جو خبریں دے، جو گھر میں کھا کے آتے ہو وہ بھی بتائے، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتائے، جس کے ہاتھ کا لمس بے لا علاج مریضوں کو شفا بخشے، جو نبیوں میں بڑے بڑے نبیوں سے اونچا مرتبہ رکھے، جس پہ رب نے کتاب اتاری، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اللہ کہا، جن کو کلمت اللہ کا لقب دیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جس جگہ پر ان کا پاؤں پڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں لکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام کا مقام مرتبہ پہچانتے ہوئے جتنا ممکن تھا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جس جگہ پر ان کے قدموں کا نشان پڑ جائے، ان کے قدموں کے نشانوں پر جس بندے کا قدم آ جائے رب اس کا بھی بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس کی تلاش میں، اس کی تلاش میں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پھر نظر کام کتنا کرتی ہے، کسی کے پیچھے چلنا کام کتنا کرتا ہے۔ گفتگو میں نے چھیڑی تھی، میرا کچھ ارادہ تھا کہ میں کچھ مسائل حالات حاضرہ کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں، کوئی بے لگام زبان سے نہیں، پوری سمجھ سے اور زبان کو کنٹرول میں رکھ کے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ اب میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں، اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح پسندیدہ دین اسلام ہے، جس طرح اسلام کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں، اسی طرح سچ یہ ہے کہ اہل سنت کے بغیر نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ضروری بہت ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر کوئی محفل سجے گی نا آپ لوگوں کی، فقیر اسی سے۔ اس مقام کو میں اس دور میں ضروری سمجھتا ہوں بیان ہونا۔ کیوں؟ اس دور میں نفس کی شرارتیں ہر زمانے میں رہی ہیں، شیاطین کے جو پھیلائے ہوئے جال ہیں وہ اہل حق کو راستے سے ہٹانے کی ہمیشہ کوشش کرتے، اسی سے بچنے کے لیے ہم اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دیتے۔ ہم غلطی سے خود نہیں بچ سکتے، میں سمجھ نہیں، اسی لیے کوئی مجد الفسانی کی چھتری میں پناہ لیتا ہے، کوئی امام احمد رضا کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔
تاکہ جو راستے انہوں نے متعین کیے ہیں اسی پہ چلے. صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے لیے وہی نظریہ جو 1400 سال سے اہل سنت کے ہاں قائم ہے، سبحان اللہ، دائم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی سلسلہ نقشبندیہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ قادریہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ سوروردیہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ چشتیہ کا پیغام ہے. سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت اللہ اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جدا نہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے سلسلے کے تمام افراد جن سے ہماری ملاقات ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ کے کرم سے یہ اہل سنت کے نظریات پر اول تا آخر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی مقام سے کسی بندے سے انفرادی کوئی خطا ہو میں اس کی بات نہیں کرتا، عمومی اعتبار سے جو ہم نے آپ کے افراد دیکھے. سبحان اللہ، صدیق اکبر تو پھر ہیں ہی آپ کی جان. اللہ اللہ، اللہ اللہ. سبحان اللہ، وہ جو حضرت فرید الدین عطار کا فرمان ہے، خواجہ اول سبحان کہ اللہ، اول یار اوست. اللہ اللہ. سبحان اللہ، اس کا ایک جملہ باری ہے فرید الدین عطار کا، سبحان اللہ، کہتے خواجہ اول کے اول یار اوست، اللہ اللہ. خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اسنین ذہما فی الغار اوست. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اس کا پہلا ہونا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. ایک بات میرے دل میں اور آئی ہے، چونکہ آپ مرید ہیں، اس دور میں کبھی مریدوں کے ہاں بھی کچھ تعلی پیدا ہوتی، کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. کبھی ان کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، پیر کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اللہ اللہ. سبحان اللہ، پیر کے ساتھ جو چیز جڑتی ہو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان بڑی اللہ. مشہور اور معروف کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ یہ کتاب عقائد اور سلوک میں بے مثال ہے. سبحان اللہ، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سید ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، مرید بھی بیٹھے تھے، کبھی اٹھ جاتے کبھی بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھتے. کسی نے پوچھا حضور کون سی شے ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی، نہ کوئی چیز آئی ہے نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی ماحول میں تبدیلی آئی ہے، آپ کو کون سی چیز ہے جو اٹھا دیتی؟ آگے سے جو جواب ہے وہ سنو. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے جب میں اپنے پیر کی درگاہ پہ حاضر ہوا تھا نا، وہاں پہ میں نے ایک کتا دیکھا تھا، اس کتے کی شکل کا ایک کتا یہاں سے گزرتا ہے سبحان اللہ، جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، اللہ. اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ پیری مریدی ہے. اور لکھنے والا مجدد وقت کا وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ کتا تو آیا نہیں، اس جیسا کتا آیا اس کا یہ ادب ہے. اگر وہ کتا خود آ جائے پھر، اگر وہ پیر آپ آ جائے پھر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ پیر کو ذات حق سے جدا نہ جانو، اللہ. جس پیر کے ہوئے ہو اسی کا فیض سمجھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. بیڑا پار کرے گا. بے شک. سبحان دوران اللہ. گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ سبحان رب اللہ، العالمین. ماشاء اللہ.